السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، قرآن مجید اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ پر سچا ہونے میں ہمارا پورا یقین ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے کسی لفظ کے بارے میں بھی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورۃ النور میں ایک آیت شریفہ میں اس بات کا وعدہ فرمایا ہے جسے مجھے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، آپ میں سے ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کیا. کس بات کا وعدہ فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت ہم تمہارے لیے عطا کریں گے. کیسے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہم نے زمین کی خلافت عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کیا تھا، حکمرانی عطا کیا تھا، خلافت عطا کیا تھا، ایسے ہی ہم تم کو عطا کریں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے ایک ایسی پکڑ عطا فرمائیں گے جس سے تم بھی خوش ہو جاؤ گے، تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا. اور ڈر ہے، خوف ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے امن والی زندگی، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گے. حضرات صحابہ بدر کے موقع پر 313 تھے. سوچ رہے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، اس لیے کہ نہ تو ہمارے پاس نہ تیر و تلوار، نہ گھوڑ، نہ اونٹ، نہ کوئی اور، بس ہم کمزور پڑ گئے، ہم کمزور پڑ گئے. لیکن ایمان ان کا مضبوط تھا، ایمان ان کا قوی تھا. اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے باوجود کم ہونے کے، قلیل ہونے کے، ان کو اللہ رب ذوالجلال نے ایسی فتح نصیب کر کے بتا دیا کہ دیکھو کبھی تم کثرت پر یقین نہ کرنا بلکہ اللہ رب ذوالجلال سے ہونے والی بات پر یقین کرنا. اگر تم کم بھی ہو، اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے دنیا میں بھی فتح عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب اللہ نے لوگوں پر ایک آزمائش کا وقت ڈال دیا، ایک مشکل وقت ڈال دیا، تضرعوا،
اللہ چاہتے تھے کہ بندے آئیں، تضرع کریں، عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی طلب کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سوچے کہ ہم کو عاجزی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تضرع کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ ہم عمل کرتے تھے، ناچتے تھے، پیتے تھے، یا جوا کھیلتے تھے، یا یہ ہے کہ سود لیتے تھے، ان سارے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کر ہمارے لیے پیش کر دیا، ہم نے اس کو اختیار کر دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ رب ذوالجلال نے کتاب کے ذریعے جو احکامات ہمارے لیے عطا فرمایا تھا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بطور ہدایت کے لیے عطا فرمایا تھا، ہم نے سب کو بھلا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ کیا کریں گے؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، لوگوں کے لیے جو کچھ ملا، مال و دولت، اس سے لوگ خوش ہو گئے اور اللہ نے سارے دروازے کھول کے رکھ دیا، جاؤ جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، ناچ بھی رہے ہو اور یہاں دولت کی انبار بھی لگ رہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سب کچھ تمہارے لیے واضح طور پہ عطا کر دیا، کھلے طور پہ دے دیا، جاؤ مزہ کرو۔ لیکن اللہ کیا کریں گے؟ اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، اللہ رب الجلال اچانک ایسے پکڑیں گے، لوگ ہکا بھکا رہ کر دیکھتے رہ جائیں گے، ارے اب تک تو اچھی زندگی چل رہی تھی، اچانک یہ کیا ہو گیا کہ ادھر بھی اندھیرا ہے، ادھر بھی اندھیرا ہے، ادھر بھی گڑھا کھدا ہوا ہے، ادھر بھی کھائی ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں، ہر طرف سے ہم پھنس گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ رب ذوالجلال سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم ڈھایا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان دو مختلف آیات میں، سورہ انعام کی آیتیں ہیں یہ، اور اس سے پہلے والی آیت سورۃ النور کی آیتیں ہیں، کہ اگر تم ایمان لے آئے اور عمل صالح کو اختیار کیا تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے دنیا کی بادشاہت عطا کریں گے، خلافت عطا کریں گے۔ اگر ہم نے ایمان نہیں لایا اللہ کی ذات پہ اور عمل صالح اختیار نہیں کیا، اللہ رب ذوالجلال ہم کو رون کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے اور دنیا کے لیے ایک مثال بنا کے رکھ دیں گے۔ لیکن آج حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا مسلمانوں نے دین کو بھی بھلا دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی ہم نے پسے پش ڈال دیا، اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ باوجود ہم کثرت میں ہونے کے، باوجود ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے، ہمارے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی بھی اللہ کے اس ذکر سے، قرآن مجید سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عملی نمونے سے منہ موڑ لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، اس کی زندگی کو ہم مشکل بنا کے رکھ دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، بندہ کہے گا اے میرے رب، دنیا میں میں تو بینا تھا، مجھے تو آنکھ آپ نے عطا کیا تھا اور میں یہاں قیامت میں اندھا ہو گیا ہوں،
کیوں اے میرے رب، کیا وجہ ہے؟ رب لما حشرتنی اعما، اے میرے رب یہاں آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا ہے، کیوں جمع کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے اے دنیا میں ہم نے تجھے سب کچھ عطا کیا تھا، تمہیں دنیا میں ہم ہی بھلا دیا اور آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ دنیا میں تم نے ہم ہی بھلا دیا تھا اور آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے ایک موقع عطا فرمائے ہیں، اگر ہم اللہ رب ذوالجلال کی کہی گئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہاں بھی ہم سرخرو اور آخرت میں بھی ہم سرخرو۔ اگر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو یہاں بھی ہم ناکام اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے چند باتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے پیش فرمایا۔ پہلی بات یہ تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے لیے اور پوری امت کے لیے خاص طور پہ ارشاد فرمایا، جب دنیا میں قوم کھلم کھلا فحاشی پہ اتر آئے، بے حیائی پہ اتر آئے، اللہ رب ذوالجلال اس قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے جن بیماریوں کے نام نہ تو ان کے باپوں نے سنا ہوگا نہ ان کے داداؤں نے سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے جیسے طاعون تب کوئی بیماری نہیں رہی۔ آج ہم ان بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے بے حیائی کھلم کھلا، اب کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، چلو باپ کے سامنے بھی اپنے بدن کی نمائش کریں، بھائیوں کے سامنے بھی اپنے بدن کی نمائش کریں، محلے کے نوجوانوں کے سامنے بھی اپنے بدن کی نمائش کریں۔ اب کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، پارکوں میں جائیں، راستوں میں جائیں، بے حیا بن کر ہم کھلم کھلا پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہے، سب ہماری طرف دیکھتا رہے گا۔ اگر ہم بن ٹھن کے جائیں گے لوگوں کی نظریں مجھ پر پڑیں گی، مجھے دیکھتے رہیں گے، مجھے کوئی شرم نہیں، مجھے کوئی حیا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر قوم اس طرح بے حیائی میں مبتلا ہوگی تو ادھر اللہ رب ذوالجلال اسی قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے جس کے نام نہ تو کوئی باپ نے سنا ہوگا نہ تو دادا نے سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے، ناپ تول برابر ہونا چاہیے، اگر ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب ذوالجلال اس پر ظالموں کو مسلط فرما دیں گے، اس قوم پر ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ باوجود ہم پکار رہیں گے کہ مدد کرو مدد کرو، لیکن ظالم کو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، بلکہ یوں کہے گا یہ تو ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ نہیں، ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ کو آپ کا حق دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب ذوالجلال ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جب قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑ دیتی ہے، اس سے کیے ہوئے عہدوں کو چور چور کر دیتی ہے، تو اللہ رب ذوالجلال غیروں میں سے ایسے لوگوں کو مسلط فرما دیتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یا میرے اللہ،
آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر قوم اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اب سوچ رہے ہیں نہیں حلال و حرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ارے حرام حلال کوا حرام حلال ہے، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لا کے رکھ دیا، کھاؤ پیٹ بھر لو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناپاک جانور کو ذبح کر کے کاٹ کے لا کے رکھ دیا، اب سوچنے لگے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہو کھاؤ، اس لیے کہ پیٹ کی بھوک ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا تو اللہ رب ذوالجلال غیروں میں سے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر کے رکھ دیں گے کہ وہ ہماری زندگی کو تنگ بنا کر رکھ دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑ دیا، ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بے حیائی پہ اتر آئے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، ارے تیرے سامنے میں باپ کے سامنے بھی کوئی شرم نہیں، بھائی کے سامنے بھی کوئی شرم نہیں، اب حیا نہیں، اب جو چاہے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہم نے کرنا شروع کر دیا، اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے، ایسی خطرناک وبائیں، ایسی خطرناک بیماریاں جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ کہاں کی بیماری ہم پہ آ گئی، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر قوم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، اگر قوم نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک قوم پر عذاب مسلط کرنے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا اور حکم دیا کہ اس قوم کو زمین کے حصے کو کاٹ کر ہی اوپر لے جا کر نیچے پٹک دے۔ حضرت جبرائیل امین نے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض فرمایا، یا میرے رب، آپ نے جس قوم کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس قوم کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے، اس قوم میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے، ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اے میرے رب، کیا اسے چھوڑ دوں یا اسے بھی لے جا کر اوپر سے پٹک دوں؟ کیا آپ کا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سوال رکھا، اے میرے رب، جس زمین کے حصے کو عذاب دینے کا آپ نے مجھے حکم دے کے رکھا ہے، زمین کے اس حصے پہ آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا میں اسے بھی مار دوں، اسے بھی ختم کر دوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ارے اس کے بازو ہی قریب میں ہی گناہ ہو رہا تھا، لوگوں کو سمجھانے کے بجائے یہ خود کی عبادت میں مصروف تھا، یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے بجائے یہ خود اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ جیسا تم ان لوگوں کو برباد کر رہے ہو، اسی طرح اس پر بھی عذاب کو مسلط کر دو۔ اگر قوم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، ہم دکان سے آ رہے ہیں، دکان کے پاس میں مسلمان ہیں، نماز کو نہیں آ رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم اپنی نماز ادا کر لیں، اگر ہم ان کو کہیں گے تو یہ برا مان جائیں گے، غلط مان جائیں گے، چھوڑو ان کو جانے دو، میں میری عبادت کر لوں، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو خوش کر لوں، بس یہ سوچ کے وہاں سے نکل کے آ گئے۔ باپ نے سوچا کہ بچہ میرا آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اس کی نیند اجڑ جائے گی، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، سونے دو، اسے چھوڑ دو، میں چلوں نماز پڑھ لوں، نماز ادا کر لوں۔ جوان بیٹیاں سو رہی ہیں گھر پہ، باپ سوچتا ہے کہ یہ جوان بیٹیاں ہیں، کیوں ان کو اٹھاؤں، بیدار کروں، ان کو چھوڑ دو، سونے دو، آرام کرنے دو، ان کے اخلاق تباہ و برباد ہو رہے ہیں، چلو یہ ان کی زندگی ہے، ان کو اجڑ
گزرنے دو، ان کو جانے دو، یہ ان کی آزادانہ زندگی ہے، ان کی زندگی میں میں کیوں ٹانگ اڑاؤں، میں کیوں ان کے بیچ میں آؤں۔ باپ اگر یہ سوچ کے رہ جائے گا، جہاں اولاد کی پکڑ ہوگی وہاں باپ کی بھی پکڑ ہوگی، جہاں بہنوں کی پکڑ ہوگی وہاں بھائیوں کی بھی پکڑ ہوگی، جہاں قوم کے لوگوں کی پکڑ ہوگی وہاں قوم کے ماننے والوں کی بھی پکڑ ہوگی۔ ارے ہم تو سوچ رہے تھے وہ برباد ہوں گے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو عبادت گزار ہیں، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ہم اسی راستے سے آ رہے تھے، وہاں نماز کو چھوڑ کر اور کاموں میں مصروف تھے، ہم نے ان کو نماز کی طرف دعوت دینا مناسب نہیں سمجھا، سوچیں گے کہ یہ ہم کو برا ماننے لگ جائیں گے، غلط سمجھ جائیں گے، اس لیے ہم نے آواز دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اللہ رب ذوالجلال جہاں ان کو پکڑیں گے وہیں ہم کو بھی پکڑ کے رکھتے۔ صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے، نبی نے جیسے آواز لگایا، ارے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی طرف آ جاؤ، اس میں کامیابی ہے۔ غلط کام سے رک جاؤ بھائی، برے کام سے رک جاؤ، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تمہارے درمیان کا معاملہ ہے، معافی مانگ لو، رب تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ہم ان غلط کاموں میں اور ان گناہوں کے کاموں میں جتنی بھی ترقی کر لیں، یاد رکھیں کبھی دل کو سکون نہیں آئے گا، کبھی چین نہیں آئے گا۔ پڑوس کے ملک کے پاپ سنگر جنید جمشید صاحب، جی ہاں اونچائی پہ پہنچ گئے تھے، لیکن کبھی چین کی نیند ان کو نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ پاپ سنگر یعنی سب سے اونچے مقام پر پہنچنے والا، لیکن اس میں سکون نہیں ہے۔ یہ ناچنا، یہ گانا، یہ بجانا، یہ شراب پینا، شراب پینے والوں سے پوچھیں کیا آپ کو دل کا سکون مل گیا؟ نہیں، اس میں سکون نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا اگر تم سکون چاہتے ہو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہارے دل میں سکون آ جائے، یاد رکھو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کو پکارو گے، یاد رکھو اللہ رب ذوالجلال تمہارے دلوں کو مطمئن فرما دیں گے، تمہارے دلوں میں اطمینان آ جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، بس موج مستی کو اپنی زندگی سمجھ لیا، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے کو ہم نے اپنی زندگی بنا لیا، کاروں پر کاریں لینا اور اس کو ہم نے اپنی زندگی بنا لیا، جتنی ضرورت ہے ہم نے اتنا بنا لیا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ دین سے ہٹا ہوا کام نہیں ہے۔ میں نے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب ذوالجلال نے اتنی دولت عطا فرمایا تھا، اتنی دولت عطا فرمایا تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے مال کا حساب و کتاب لیا گیا تو اتنے ہیرے جواہرات، اتنے دینار، اتنے دراہم اور اتنے باغات اور اتنے جانور سب اتنے تھے جن کا حساب کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج کے دنیا کے جو سب سے ٹاپ 10 مالدار ہیں ان کے مالداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا مال عطا کیا تھا کسے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی ایک ہی مجلس میں کہ یہ میرا صحابی جنتی ہے، یہ میرا صحابی جنتی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان کا نام بھی شامل تھا۔ مال آ گیا تو کیا جنت کی لسٹ سے باہر ہو گئے؟ نہیں، مال اگر صحیح طریقے سے ہم کماتے ہیں اور صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، جنت سے دوری کا راستہ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی دنیا ہی میں کہ تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جنت عطا فرمایا، جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ دولت کی اتنی برائی بیان کی جاتی ہے تو یہ دولت برائی کی چیز ہے، غلط قسم کی چیز ہے۔ نہیں، جیسے موبائل فون ہمارے پاس ہے، اگر موبائل فون کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں، اس میں غلط چیزیں نہیں دیکھتے، اس میں غلط ایپس اوپن نہیں کرتے، یوٹیوب میں جا کر غلط قسم کی ویڈیوز ہم اوپن نہیں کریں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بل کمرے میں ہے، تنے تنہا ہے، ڈر صرف دل میں اتنا ہے کہ اگر غلط قسم کے آپ میں اوپن کروں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی حساب رکھے نہ رکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں اگر ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں بھی یہ خیال آ جائے گا، یاد رکھ لیں، یاد کر لیں کہ یہ احساس ہی ہمارے لیے کامیابی کا ثابت ہے۔ اگر ہم وہاں سوچنے لگے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو جو چاہے دیکھیں، جو چاہے کریں، یہاں سے بربادی شروع ہو جائے گی، یہاں سے ہم برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ آج ہم اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں میں ہونے کے باوجود ہماری آواز میں وہ لچک نہیں، ہماری آواز میں وہ طاقت نہیں جو طاقت ایک مسلمان، ادنا سا مسلمان کی طاقت میں آواز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا۔ اس کی ٹانگ کھینچو، وہ ترقی کر رہا ہے، حسد کرنا شروع کر دیا، کیسے نیچے گرائے۔ ارے بھائی، کم سے کم اس کے لیے کچھ برا نہیں کر سکتے تو اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ اگر کسی کے لیے ہم اچھا نہیں کر سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے لیے برا بھی نہ چاہیں، اتنا تو کر لیں۔ لیکن نہیں، اچھا نہیں، وہ نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کا برا چاہیں گے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اسے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی ہمارے پڑوس میں دکان میں صبح سے شام تک محنت کر کے ترقی کر رہا ہے، اب ہم اسے ایسی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ اتنا جلدی ترقی کر رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا۔ نہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہنا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہم اچھا گمان کریں، اچھا خیال کریں۔ ارے بھائی، اللہ تمہارے لیے جو کچھ مقدر کر کے رکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، اللہ میرے لیے جو مقدر کر کے رکھا ہے وہ میرے لیے ملے گا۔ اگر یہ خیال ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے اور سامنے والے بھی کامیاب ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہیں، وہیں اپنے پڑوس والوں کے لیے بھی اچھا چاہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی اچھا چاہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی ترقی کے لیے ساتھی بنے، ڈھال بنے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نیچے اتارنے کی فکر کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال میرے ان فکروں کو آپ تک پہنچا دے، میرے اس جذبے کو آپ تک پہنچا دے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، بد خواہ بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اگر کوئی کام کریں تو صرف مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو،
اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ ہمارے بعض نوجوانوں کو میں نے ذرا اشارہ کیا تھا کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو دیکھو ادھر سے پانی اندر آ جاتا ہے، ادھر حصے میں نماز پڑھنے والوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تراویح ہو رہی تھی، زوردار بارش شروع ہوئی، جتنے لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے نماز چھوڑ کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے بعض نوجوانوں کو اس کی طرف ٹرسٹ کے ذریعے گزارش کی کہ ٹرسٹ یہ چاہتا ہے کہ یہاں کچھ چیز بن جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ماشاءاللہ بڑے جذبے کے ساتھ چھت لگا دیا۔ یہ جو جذبہ ہے کوئی نام نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا مقصود۔ بس اللہ ان نوجوانوں کے جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ کے گھر کو چمکانے کے لیے، اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ جب بعض احباب نے یہ ٹرسٹ کے سامنے شکایت کی کہ مصلے بند کر کے رکھنے کی وجہ سے اس میں جب سجدے میں جاتی ہیں وہ آتی ہے، تو ٹرسٹ نے فوراً اسے ڈرائی کلین کو بھیج دیا۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کے گھر کے مصلے ہیں، مجھے اس کی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے طرف سے اپنے ڈرائی کلین کے ذریعے اسے پاک و صاف کر کے دیتا ہوں تاکہ مصلی اس پہ نماز پڑھیں اور ہم کو بھی دعا مل جائے۔ ایسے احباب آج بھی ہمارے پاس ہیں جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر کچھ کرنے کا شوق ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام بھائیوں کے جذبے کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، ماشاءاللہ ہر جمعہ جب آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ پولیس محکمے کی طرف سے سب انسپکٹر کے لیے بھرتی کے لیے آن لائن فارم جاری ہوا ہے۔ ہمارے بعض نوجوان جو اس میں جانے کے قابل ہیں سوچتے ہیں کہ اب کیوں پولیس محکمے میں جائیں، اس لیے کہ اس محکمے میں جائیں گے تو سوائے بدنامی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ محکمہ ہے جہاں جا کر ہم مظلوم کو ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، اب ادھر کے ادھر کے کاموں میں مصروف ہیں، ذرا آپ جو آن لائن سب انسپکٹر کی بھرتی کا جو اس وقت کام شروع ہوا ہے، آپ اگر اس میں بھی جانا چاہیں، شریعت میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں، آپ جائیں۔ جو غلط قسم کا پیسہ آتا ہے اسے کبھی ہاتھ نہ لگائیں، لوگوں پر ظلم ہونے نہ دیں، لوگوں کا تعاون کریں، اس لیے کہ آپ کا جو یونیفارم ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوگی اس کے ذریعے سے آپ اچھے کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ظالم کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس میں نہ جائیں تو غلط قسم کے لوگ آ کے اگر ظلم ڈھانا شروع کر دیں، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جب موقع تھا تو ہم اس کو نہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہا، نہ اسے قبول کرنا چاہا، ہم نے ایسے ہی جانے دے دیا۔ جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے اس وقت موقع ہے کہ سب انسپکٹر کے لیے آن لائن بھرتی فارم جاری ہوا ہے۔ 22 تاریخ یہ اس مہینے کی 22 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ اس تاریخ سے پہلے فارم فل اپ کر کے اس محکمے میں بھی جائیں۔ ہمارے ایک پولیس آفیسر تھے، ان کے دفتر میں ایک مرتبہ ایڈیشنل کمشنر کے پوسٹ پہ تھے، تو جب ان کے دفتر پہ جانا ہوا، نماز کا وقت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو پولیس کے دفتر میں ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا۔ اگر ایک اچھا مسلمان ہو جس کے اندر جذبہ ہو اور اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو ماشاءاللہ جہاں بھی جائے گا
وہاں اپنی نماز قضا ہونے سے بچا کر نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لے گا، بہت سارے لوگوں کو وہ مدد بھی کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو حالات ہیں ان حالات میں خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔